متوجہ ہیں؟ مائیں اور بہنیں بھی متوجہ ہو جائیں، ان کی بات کہی جا رہی ہے. للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر. کائنات پوری کی پوری، زمین اور آسمان، یہ اللہ کی ملکیت ہے. یہ ایک ایک ذرے کا مالک وہی ہے، اور وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے. یخلق ما یشاء. اچھا، یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہے بیٹی دیتا ہے. یہاں دو لفظ قابل غور ہیں. ایک تو ہیبا ہے، ہیبا، یہب، ہیبا کا مطلب ہوتا ہے گفٹ. تو اگر ہم بیٹا دیں وہ گفٹ ہے، اور گفٹ واجب نہیں ہوتا. آدمی جس کو چاہے دے دے، اس کے دل پر منحصر ہے. تو یہ اولاد دینا یہ گفٹ ہے، یہ ہماری طرف سے. تمہارا کوئی حق میرے اوپر نہیں ہے. ہاں، ہم دیتے ہیں تم کو. یہب، ہیبا مینس گفٹ. یہب لمن یشاء، اور جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں. اس لیے کہ گفٹ جو ہوتا ہے وہ ضروری نہیں کہ حقدار کو دیا جائے. حقدار کو دیا جاتا ہے، وہ ہیبا نہیں ہوتا. ہو تو ہم جس کو چاہے دے دیں. ہیبا ہے، ہماری طرف سے گفٹ ہے یہ. اچھا، اور پہلے لڑکی کا تذکرہ کیا گیا ہے. لڑکے کا ہونا چاہیے تھا نا تذکرہ. ہاں، لڑکے بڑی شان میں رہتے ہیں. ہاں، بتایا گیا یہاں لڑکی کا تذکرہ پہلے. یہب لمن یشاء اناثا، وہ جسے چاہتا لڑکی دیتا ہے، بیٹی دیتا ہے. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جسے چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے، بیٹے دیتا ہے. تو لڑکی کا تذکرہ کیوں؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ چونکہ لڑکی خلقتاً ضعیف ہے، ویک ہے، کمزور ہے. اللہ تبارک و تعالی نے لڑکی کا تذکرہ اس وجہ سے پہلے کیا، وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ کمزوروں پر ہماری عنایتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں بالمقابل طاقتوروں کے. ہم کمزوروں پر خاص نگاہ رکھتے ہیں. ہاں، خصوصاً علی الخصوص ہم کمزوروں کا بڑا خیال رکھتے ہیں. ہماری عنایتیں ہوتی ہیں کمزوروں کے اوپر. لڑکیاں خوش ہو جائیں، عورتیں خوش ہو جائیں کہ تمہیں تو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اور آج بھی زندہ درگور کیے جانے کا ایک اور طریقہ نکل آیا ہے. پتہ یہ چل جائے کہ پیٹ میں لڑکی ہے تو اسے پیدا ہی نہیں ہونے دیتے. تو پہلے بھی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اور وہاں تو کم سے کم پیدا ہوتی تھی لڑکی تو اسے زندہ دفن کرتے تھے. یہاں تو پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا ہے. یہ ایک نئی شکل ہے زندہ درگور کیے جانے کی. جی، اللہ فرما رہا ہے کہ تم کمزور ہو نا، تمہارا تذکرہ پہلے کر کے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کمزوروں کو ہم خاص طور سے اپنے توجہ کے دائرے میں رکھتے ہیں. جی، اور ہماری خاص عنایتیں کمزوروں کے اوپر ہوتی ہیں. لہذا لڑکیاں اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھیں، اس لیے کہ وہ اللہ کے ٹیک کیئر میں ہیں. وہ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. لڑکی کا تذکرہ پہلے، لڑکے کا بعد. ایک نکتہ اور، اناسا پر الف لام نہیں ہے، یعنی الاناس نہیں ہے، لیکن لڑکے کے اوپر الذکور ہے. یہ الف لام جو آتا ہے نا، یہ انگریزی میں دی کی طرح ہوتا ہے. دی، ٹی ایچ ای، دی. جیسے کہا جائے گرل، گرل ایک لڑکی. بوائے، ا بوائے کوئی بھی لڑکا، یہ بھی ہو سکتا، وہ بھی ہو سکتا، وہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن جب دی آ گیا، دی بوائے، تو کوئی خاص لڑکا ہے. جیسے کہا جائے آئی ہیو سین اے بوائے، میں نے ایک لڑکا دیکھا ہے. وہ لڑکا کوئی بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ کہوں کہ آئی ہیو سین اے بوائے دیٹ واز رننگ آن دا روڈ، میں نے ایک لڑکے کو دیکھا ہے جو سڑک پر دوڑ رہا ہے. تو دا بوائے، وہ لڑکا، سارے لڑکے مراد نہیں، وہ جو روڈ پر دوڑ رہا ہے وہ مراد ہے. یہاں دی لگا ہو. I have seen the boy who was running on the road. The boy, not a boy. تو یہاں پر الف لام آیا کیا؟ الذکور پر. الف لام داخل کرنے سے چیز خاص ہو جاتی ہے، جیسے دی داخل کرنے سے چیز خاص ہو جاتی ہے. اور اناسن میں گرل ہے،
اور الذکور پر ہے دی بوائے ہے، اس پر دی ہے داخل، یہ خاص ہے، یہ پتہ یہ چلا کہ الذکر اکمل من الانثی خلقتاً، اور افضلیت کے اعتبار سے لڑکا افضل ہے لڑکی سے، اس وجہ سے اس پر الف لام ہے، اس پر الف لام نہیں ہے، اور آخر میں دونوں کو نکرہ ذکر کیا گیا، دونوں پر دی داخل نہیں ہے، فرمایا او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اس لیے کہ دونوں جب نکرہ ہے نا، نکرہ ہے دونوں، تو دونوں مل گئے تو اس کو بھی زوج کہا جاتا ہے، اس کو بھی زوج کہا جاتا ہے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، یہ لفظی بحث بہت ہی دقیق بات ہے۔ اچھا، تو جس کو چاہے لڑکی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکی لڑکا دونوں دیتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جس کو چاہتا 5 بنا دیتا ہے، لڑکا لڑکی کچھ نہیں دیتا، 5 بنا دیتا ہے اس کو۔ اور کہا اِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، وہ جاننے والا ہے، قدرت والا ہے، یعنی وہ جانتا ہے کس کو دینا چاہیے، جی، اور قادر ہے، بابا نہیں دیتے، وہ دیتا ہے، اس لیے کہ قدرت بابا کے پاس نہیں ہے، قدرت میرے پاس ہے، میں بیٹا بیٹی دینے پر قادر ہوں، دنیا کا کوئی بھی شخص بیٹا بیٹی دینے پر قادر نہیں ہے، قدرت میرے پاس ہے، اور میں جانتا ہوں کہ کس کو دینا چاہیے، انہو علیم قدیر، جاننے والا ہوں اور قدرت والا ہوں۔ اتنی بات سمجھ میں آئی؟